سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ سورہ توبہ کی آیات بھائی نے شیئر کی ہیں۔ یہ سورہ توبہ ہے، واحد قرآن کی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ننگی تلوار گویا آئی ہے مشرکوں کے خلاف، اور ڈرا دینے والے، ہلا دینے والے مضامین ہیں کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی، اور مومنوں کو بھی اس میں احساس دلایا گیا ہے کہ کبھی اپنی تعداد کے اوپر غرہ نہ کرنا۔ ہر وقت تمہارے دماغ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ فتح صرف اس کی ہے جس کو اللہ چاہے گا، اللہ جس کے ساتھ ہوگا، چاہے تعداد میں وہ انتہائی کم کیوں نہ ہو، وسائل میں انتہائی کم کیوں نہ ہو۔ اور اگر تعداد آپ کی بے شمار ہو جائے، وسائل آپ کے بے شمار ہو جائیں، تو اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نہیں جتا سکتا ہے۔ یہ غزوہ حنین کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ واحد غزوہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی، یعنی کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھے اس قبیلے کے لوگ، قبیلہ حوازن کے لوگ تھے۔ اور فتح مکہ کے بعد جب مسلمان واپس جا رہے تھے، پہلے بھی ان کی بہت بڑی تعداد تھی، چونکہ 10,000 گٹھے ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ کے موقع کے اوپر کم و بیش۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو مکے کے لوگ بھی جب اس میں اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے جوش جذبہ دیکھنے والا تھا، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے کہ اب اگلا جو مرحلہ ہے اور اگلی جو زندگی ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے اور جہاد میں حصہ لیں گے۔ اس میں ابو سفیان بھی شامل تھے، یہ پہلی جنگ تھی جس میں ابو سفیان شامل ہوئے تھے اسلام لانے کے بعد۔ اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے دل میں ایک خیال آ گیا جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وہ دلوں کا حال جاننے والا۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی ہے اور کتنی جو جنگیں ہوئی ہیں، تعداد انتہائی کم ہونے کے باوجود ہم نے دشمنوں کو مار بگایا، اور یہ یہاں تو دشمن بہت تھوڑا ہے اور ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ یہ ان کے دماغ میں ایک چیز آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھا، اب قبیلہ حوازن کے لوگ وہاں چھپ کے گات میں بیٹھے ہوئے تھے، ایمبوش جسے کہتے ہیں، اور جیسے مسلمان قریب گئے ہیں تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی مسلمانوں کے اوپر، لشکروں کے اوپر، اور اس طرح بھاگے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے ان آیات کے اندر، کہ پیٹ پھیر کب بھاگے تھے۔ تو بعد میں کسی آدمی نے کسی صحابی کو اس انداز سے تانا بھی دیا کہ سنا غزوہ حنین میں بھاگے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک موقع آیا تھا، لیکن اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے تھے، بال برابر پیچھے نہیں ہٹے تھے، برابر آگے بڑھتے گئے تھے، اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ادھر آؤ اللہ کے بندوں کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس جنگ میں شامل تھے، اور ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام ایڑ لگا رہے تھے اور گھوڑا آگے کی طرف جا رہا تھا، اور ابو سفیان اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کیونکہ ابو سفیان بھی بہت بڑے جنگجو تھے، یعنی اسلام سے پہلے اتنے بہادر تھے تو اسلام کے بعد تو ان کی بہادری کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایسی جنگ کے اندر جہاں بے شمار اکثریت مسلمانوں کے پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگی، ابو سفیان نہیں بھاگے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا عباس چچا ذرا آواز لگاؤ ان کو جنہوں نے درخت کے نیچے موت پر بیعت کی تھی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، بہت اونچی آواز والے تھے، تو انہوں نے کہا درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، موت کے اوپر بیعت کرنے والے کدھر بھاگ رہے ہیں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اس طرح واپس پلٹے ہیں جتنا اونٹنی اپنے بچے کی طرف واپس آتی ہے، جب بچے کو کوئی تکلیف ہو تو کس طرح تیزی کے ساتھ اور وہ واپس آتی ہے اپنے بچے کی طرف، اس طرح صحابہ پلٹے ہیں۔ اور پھر مالک فرماتا ہے ہم نے ایسے لشکروں کی مدد کی، یعنی فرشتے اتارے، اور کس طرح ہم نے مومنوں کے دل کو مضبوط کیا اور اپنے نبی کے دل کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد کافروں کے دلوں کو میں نے کمزور کیا، اور پھر ان کے اوپر تم نے قابو پا لیا۔ اور یہی وہ غزوہ تھا جس کے اندر سے سب سے زیادہ یعنی مال غنیمت آیا تھا ہاتھ مسلمانوں کے، کیونکہ وہ پورے قبیلہ وہ جو تھا وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ آیا تھا کہ بس اب مارنا ہے اور مارنا ہے، ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تو تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یعنی مال ہمارا پیچھے ہے، سب کچھ ساتھ لے کے آؤ۔ تو اس کے بعد جب دشمن کے اوپر قابو پایا نبی علیہ السلام نے، تو اس کے بعد مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے کہا کہ اب طائف کی طرف چلنا ہے، ان کا محاصرہ کرنا ہے، اور ان کا جو مال غنیمت ہے یہ میں واپس آ کے تقسیم کروں گا۔
وہاں بھی نبی علیہ السلام نے طائف کا معاشرہ کیا، اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا منظر دکھائے ہیں. یعنی مکہ کا معاشرہ ہوا، ایک قسم کے مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے مکے والوں نے نکالا تھا. پھر طائف والوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. اب یہ وقت آ گیا کہ طائف والوں کا معاشرہ ہو گیا ہے، وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے. تو اس کے بعد بڑی وہاں مشکلات ہوئی، چونکہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور مسلمان جب حملہ کرتے تھے تو بہت زیادہ ان کی کیجولیٹیز ہوتی تھی، بہت شہید ہوئے صحابہ، اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. ایک دن نبی علیہ السلام نے کہا چلو ہم چلتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو بڑا نقصان اٹھایا ہے، ابھی تو ہم جو ہے اور ہمت. نبی علیہ السلام نے ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر حملہ ہوا اور پھر پہلے سے زیادہ نقصان ہوا، اور نبی علیہ السلام نے کہا ابھی معاشرہ اٹھاتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. تو نبی کوئی صحابی نہیں بولے ہیں آگے سے. نبی علیہ السلام مسکرائے کہ دیکھا، یعنی یہ نبی علیہ السلام کا ایک انداز تھا کہ اپنا فیصلہ فوراً مسلط نہیں کرتے تھے کسی معاملے میں. تو اس طریقے سے وہ معاشرہ اٹھایا گیا. بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی، طائف والوں کو وہ ایمان لائے ہیں، اور محمد بن قاسم انہی کے آگے اولاد میں سے تھے. تو پھر واپس آئے ہیں نبی علیہ السلام، اور مال غنیمت بانٹا ہے، اور کسی کو 100 گھوڑے دیے ہیں، اور کسی کو 100 اونٹ دیے ہیں، اور کسی کو 100 بکریاں دی ہیں، اور سونے کے اس طرح ڈلے کے ڈلے دیے ہیں نبی علیہ السلام نے تالیف قلب کے لیے بھی. اور وہ ایسا موقع تھا کہ انصار کے ساتھ یعنی ان کو ذرا کم دیا گیا، یا ان کو تھوڑا سا کیا گیا، تو ان کے منہ سے، کسی نوجوان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ جب تلواروں کا معاملہ آتا ہے، جنگوں کا معاملہ آتا ہے، حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم آگے ہوتے ہیں، اور جب مال تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو اپنے یاد آ جاتے ہیں، اپنا قبیلہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے سرداروں کو نبی علیہ السلام نے بہت بڑا مال غنیمت دیا تھا. یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی، اور کہا کہ میرے انصار ایک خیمے میں اکٹھے ہو جاؤ جس میں سوائے انصار کے کوئی نہیں ہوگا، مہاجرین کوئی اور نہیں ہوگا، صرف انصار ہوں گے. نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد ساری باتیں یاد دلائیں کہ انصار کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میرے آنے سے پہلے تم کس طرح اوس اور خزرج قبیلے آپس میں دشمن تھے، اور لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، اور بالکل جہنم کے کنارے تم کھڑے تھے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. تو کہتے ہیں بالکل یا رسول اللہ ٹھیک ہے. پھر اور بھی اسی طرح کی باتیں کہیں، سب ہر بات میں انصار کہتے تھے بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے یا رسول اللہ. پھر کہا نبی علیہ السلام نے نہیں، اگر تم اس طرح جواب دو میری بات کا تو تب بھی حق بجانب ہو. اگر تم یہ کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی قوم نے نکال دیا تھا اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کے آپ کے ساتھی بنے ہیں، تو بالکل میں کہوں گا تم نے بالکل سچ کہا. اس طرح کی اور کئی باتیں انصار کے مناقب بیان کیے، فضائل بیان کیے، اور کہا کہ اگر تم یہ باتیں کہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن یاد رکھو کوئی گھوڑے لے کے جا رہا ہے، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی چاندی لے کے جا رہا ہے، کوئی سونا لے کے جا رہا ہے، کوئی غلام لے کے جا رہا ہے مال غنیمت کے اندر، اور تم رسول اللہ کو لے کے جا رہے ہو اپنے ساتھ. میرے اصحاب، میرے انصار، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ اور اللہ کی قسم اگر پوری دنیا دوسری طرف چلے گی اور میں انصار کے ساتھ چلوں گا. تو اس انداز سے جب بات کہی تو انصار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہچکیاں بند گئی، رونا شروع ہو گئے، اور کہتے ہم راضی ہیں، راضی ہیں، راضی ہیں، ہم خوش ہیں. تو دیکھو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اور بڑے حکمت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، یہ نہیں کہ ذرا سا اعتراض کیا انہوں نے اور کوئی معاملہ اور ایک دم کہہ دیتے اچھا رسول کے اوپر اعتراض کرتے ہو، تم مرتد ہو، تم کافر مشرک کو، اس طرح کہنا شروع کر دیتے. نہیں، یہ واقعہ ہے ایک امیر کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، ایسے موقع کے اوپر اپنے بھائیوں کی فضائل بھی بیان کرے کہ ہم آپ کے قائل ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے. باقی یہ معاملہ اس طریقے سے، ایسے اس انداز سے یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. تو بہرحال میں بیان کر رہا تھا غزوہ حنین کو، اور اس کے اندر جو معاملات پیش آ گئے. تو یہ سورہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کے ان کافروں اور مشرکوں کو بھی کہ اچھا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا. اور پھر صحابہ کو کہا، یا مسلمانوں کو کہا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو، کہ ابھی سے ہم تو جھنجھوڑ کر آزمائش کرتے ہیں، ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمانداروں کے اوپر آیا تھا. اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں یہ چیزیں، تو پھر انتظار کرو، چند دنوں کا معاملہ ہے، موت آئے گی تو کہا جائے گا بے ایمانوں منافق تھے تم، فرشتے آ کے تمہیں مارنا شروع کریں گے. لہذا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی مالوں کے ساتھ، اور ذرا برابر کسی اور کی پرواہ نہ کرو. اگر بالفرض تم نے یہ نہ کیا تو اللہ کوئی تمہارا محتاج ہے؟
یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت بخشی اور تمہیں اس راستے میں جو ہے تمہارا انتخاب کیا، ورنہ اللہ تمہیں پیچھے ہٹا کے مالک اوروں کو لے کے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس انداز سے اس صورت کے اندر بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی تربیت ہے اس کے اندر۔ یہ میں ساتھیوں کو مشورہ ہے، میں اپنے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی ایمان کے اندر ذرا کمزوری یا کمی محسوس ہو تو اس کے بعد ایسی آیات کو سنیں، قرآن پڑھیں، دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور کبھی تعداد کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے کہ ہم کم ہیں یا وہ زیادہ ہے، کم اور زیادہ کا یہاں معاملہ نہیں ہے، یہاں ایمان خالص کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، رد شرک کا معاملہ ہے۔ الحمدللہ اس زمین کے اوپر جہاں جہاں تک ہمارا علم ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے سوائے ہمارے جو ایمان خالص کے اوپر ہو، توحید کے اوپر ہو، اور رد شرک کرے اور کفر پہ طاغوت کرے، نام لے کے انگلی رکھ کے ان کی کافروں اور مشرکوں کی نشاندہی کرے، اور اللہ کے راستے میں جو ہم جہاد کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے، یہ زبردست جہاد ہے، اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ باقی جو اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے وہ لڑائی قتال کا معاملہ ہے، لیکن پہلے جو گراؤنڈ وار کیا جاتا ہے وہ توحید کی دعوت سے کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ سعودی، نہ حنبلی، اور ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے، ان فریبکاروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نواز شریف کی پارٹی سے، نہ عمران خان، نہ فضل الرحمان، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی، نہ چودھریوں کے ساتھ، جتنی یہ 12-13 یہ سب فریبکار ہیں، اللہ کے دین کے یہ دشمن ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور دنیا دار ہیں، اپنی دنیا کی خاطر یہ لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور سب سے زیادہ فریبکار یہ مذہبی لوگ ہیں، فضل الرحمان ہو گیا، اور جتنے یہ سارے، چاہے ساجد میر ہو، چاہے یہ خادم حسین رضوی ہو یا حافظ سعید کی جماعت ہو، یہ سارے کے سارے فریبکار ہیں۔ جمہوریت ایک مشرکانہ اور طاغوتی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، اس کے ذریعے کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ اور یہ جماعت اسلامی والا کہتا ہے جمہوریت بقا ہے، پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، اور ایک بیان میں کہا کہ جمہوریت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ کہنے لگا سراج الحق، جو لعنت ہے صحیح معنوں میں، اس کو یہ نعمت کہہ رہا ہے۔ جب مت ماری جائے، جب دلوں کے اوپر زنگ پڑ جائے، موریں ٹھپے لگا دیے جائیں، پھر اس طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اپنی پناہ میں رکھے۔